السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم نے سورہ آل عمران شروع کی ہے جس کا آج دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور تیسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے، اس کا یہ 10واں رکوع چل رہا ہے۔ 10ویں رکوع کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 2 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں، آج ہم اس کا تیسرا اور آخری حصہ مکمل کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے درجہ بدرجہ ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اور مال کی کثرت سے غرور میں نہ آؤ، اللہ کی ذات جب پکڑتی ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون بھی تڑپنے لگتے ہیں۔ پھر یہود نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان کی ذلت اور رسوائی کا اعلان کر دو۔ پھر اللہ پاک نے اپنی راہ میں لڑنے والوں کو کتنے پیار سے مخاطب کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کتنی خوبصورتی سے دنیاوی زندگی کو بیان کیا۔ پھر اس دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے انعام کا ذکر کتنی خوبصورتی سے کیا گیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا یقیناً ہم آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا تو معاف فرما دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور عاجزی کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور معافی مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ اللہ پاک یہاں اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ متقی کون ہیں اور میرے خاص اور میرے پیارے بندے کون ہیں اور مجھ سے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ شاہد اللہ، شہادت دی اللہ تعالیٰ نے، انہو بے شک، لا الہ کوئی نہیں خدا، الا ہوا سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور اہل علم نے، قائماً قائم فرمانے والا ہے، بالقسط عدل و انصاف کو، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، العزیز عزت والا، الحکیم حکمت والا۔ اللہ کے بندوں نے اور اللہ کی معصوم مخلوق فرشتوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی عدل انصاف کو قائم کرنے والا ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ پاک یہ سب اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ وہ پہلے کس طرح سے مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لائے ہیں، تو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں بچا لے اپنے عذاب سے۔ پھر وہ صبر کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور معافی مانگنے والے ہیں۔ سحری کے وقت، سحری کے وقت کا ذکر کر دیا کہ وہ کتنا اہم وقت ہے۔ اس وقت جب اللہ پاک آسمان دنیا پر آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، جب ہم جیسے غافل بندے شیطان کو خوش کرنے کے لیے خوب گہری نیند سے سوئے ہوتے ہیں، ساری رات بھی جاگتے رہیں، سحری کے وقت سو جاتے ہیں جب رب تعالیٰ سے مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بعمل بنائے، اللہ پاک ہمیں صحیح مانگنے کا طریقہ سکھائے جو اللہ قرآن پاک میں سکھا رہا ہے، اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں، ومختلف اور نہیں جھگڑا کیا، الذین جن کو اوت الکتاب کتاب دی گئی تھی، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم، بغین حسد، بینہم باہمی، ومن یکفر اور جو انکار کرتا ہے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب حساب لینے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
اب اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ ان الدین، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب اور سب دین اسلام کی ہی پیروی کرتے آئے اور اسی کی ہی تلقین کرتے آئے ہیں اور اسی کی ہی دعوت دیتے آئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے کر آپ کی پیروی کی جائے، اور یہی دین اسلام ہے۔ پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس دین اسلام کے اندر بھی اتنے ڈھیر فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اس کے جواب یہ آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ کتابیں دی گئیں، جب یہ کتاب دی گئی ہدایت کی، تو اس وقت اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب اس کے بعد جیسے جیسے لوگ آتے گئے اور اس علم میں حسد کی بنا پر اختلافات بڑھتے گئے اور وہ صرف اور صرف فساد کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے، اور ان لوگوں کے لیے پھر اللہ پاک کا حساب ہوگا جو کہ سخت ترین ہوگا۔ اللہ پاک معاف فرمائے اس وقت سے۔ فائن، پھر اگر حاجو کا جھگڑا کریں آپ سے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا ہے وجہ یا اپنا سر للہ اللہ کے سامنے، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے پیروی کی میری، وقل، اور کہیے للذین، اور ان سے جو اوت الکتابہ دی گئی کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں سے، اسلم تم، کیا تم اسلام لائے، فَإِن، پس اگر اسلموا، پس وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، جب تو ہدایت پا گئے، وَإِن، اور اگر تولوا، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو اتنا ہی علیہ کا آپ کے ذمہ تھا، البلاغ، پیغام پہنچانا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جب یہود، نصارہ، کفار جو بھی تھے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کو ان کے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا ہے، اور جن پر کتاب نازل کی گئی ہے جو ان پڑھ ہیں، آپ ان کو اسلام کے بارے میں بتا دیجئے، بس آپ کا کام پورا ہو گیا۔ جو آپ کی پیروی کریں گے وہ تو ہدایت پا جائیں گے، اور جو منہ پھیر لیں گے تو ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ کے پر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنی ایمانداری سے اور کتنی خوش اسلوبی سے اللہ کی ذات کے کام کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ہمارا 10واں رکوع مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خوبصورت الفاظ کے معنی کی گہرائی میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر لفظ اپنے معنی کا سمندر لے کے آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔